یہ پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ جس جماعت کے کارکن نے ان کا ساتھ دیا اس جماعت کو انہوں نے فورن ایڈڈ پارٹی کیوں ڈکلیئر کروایا الیکشن کمیشن میں؟ کیوں 5 سال فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی بنے رہے؟ اور اس سے پہلے اور مدعا یہ ہے کہ یہ تحقیقات 8 سے لے کر 13 تک کی ہیں، 13 سے لے کر 22 تک کی تحقیقات کہ وہ فورن فنڈنگ آتی رہی اور جو فورن فنڈنگ آئی وہ کہاں خرچ ہوئی، جو ابھی FIA کے اندر تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ لیکن اس سارے مدعے کو فورن ایجنٹ نے، جس نے اس ملک کے خلاف سازش کی، ملک دشمنی کی، معیشت تباہ کی، نوجوان کو بے روزگار کیا، وہ بڑی آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی شرمناک حرکت، گری ہوئی حرکت اور ایک ایسا زہریلا کھیل جس کے ذریعے وہ اپنی فورن فنڈنگ کی جو چوری ہے، جو ڈاکہ ہے اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے نظر ہٹا سکتے ہیں ہیلی کاپٹر لسبیلا ثانیہ کے شہیدوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کرا کر۔ یہ پورا ایک منصوبہ ہے کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ان کا جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو دوسروں کو جیلوں میں بند کر دو، دوسروں کو چور کہو اور دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دو۔ بات مختصر یہ ہے کہ آپ یہ گھٹیا حرکت کریں، گری ہوئی حرکت کریں، یہ شرمناک سوشل میڈیا پہ اپنے ٹرولز کے ذریعے ان شہداء جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش فرمائیں، جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پوری مہم کا منصوبہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹرولز کے ذریعے کیا۔ اور وہ گری ہوئی حرکت کے بعد جو عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف سٹاف کو جو خط دیا، جو ٹرانسکرپٹ دیا، اس ٹرانسکرپٹ کو انہوں نے پڑھا ARY کے اوپر، اور اس ٹرانسکرپٹ کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، جو ریڈ لائنز، آئینی ریڈ لائنز کراس ہوئیں، اس میں افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کو انسائٹ کرنے کا منصوبہ تھا، اور یہ کہا گیا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سیاست کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کال دی کہ اگر کوئی اس کے علاوہ ٹاپ کمانڈ کوئی بات کرے تو آپ نے میوٹنی، ریولٹ کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے، اور 15 منٹ بغیر کسی انٹرپشن کے یہ بیپر ان کے چیف آف سٹاف کا ARY کی سکرینز پر چلتا رہا۔ اور یہ تمام چیزوں سے نظر ہٹانے کے لیے 2 جھنڈے رکھ کر بنی گالا میں، کل تو جھوٹ بولتے ہوئے پسینہ بھی آ رہا تھا کیونکہ خوف ساتھ ملا ہوا تھا، ان کو پکڑا گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ فورن ایجنٹ بھی پکڑے گئے ہیں، عمران خان صاحب بطور پولیٹیکل پارٹی بھی فورن ایڈڈ کرا دی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، آج ان کو بھی افسوس ہو رہا ہے، آج وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں ان کے کارکنان کہ ان کو پتہ نہیں، اور عہدیداران کے اکاؤنٹس میں پیسہ منگاتے رہے فورن کمپنیوں سے، فورن نیشنل سے، اور وہ کل جب بیٹھے ہوئے تھے، جب وضاحتیں دے رہے تھے، دوسروں پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ ملا رہے تھے، تو اس وقت یہ بھی بتا دیتے کہ بیری سی شنپ سے پیسہ کیوں لیا، کتنا لیا، اور فورن فنڈنگ کیوں لی، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اندر دوسانجھ نے کتنے پیسے دیے اور کیوں دیے اور وہ فورن فنڈنگ کہاں سے آئی، یہ بھی بتا دیتے کہ لیزا سی نے کتنے پیسے دیے اور وہ پیسے کیوں لیے، جب پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت آپ پیسے فورن فنڈنگ کمپنی، انڈیویجول اور ملک کے اندر کمپنی سے نہیں لے سکتے۔ یہ بھی بتا دیتے کہ چارلز ایس ہینز نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا، یہ بھی بتاتے کہ چرنجیت سنگھ نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا، اور ورشا لوتھرا نے آپ کو فورن فنڈنگ کس لیے دی تھی۔ یہ بھی بتاتے کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں انہوں نے چیریٹی فنڈ ریزنگ فرنٹ مین ہونے کی اس میں کہ باقی جو کمپنیز ہیں جو ان کو فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کو چیریٹی میں دے رہی ہیں، ووٹن کرکٹ کلب کے اوپر فرنٹ مین عارف نقوی صاحب بنے رہے، اور وہاں جو چیریٹی فنڈ ریزنگ ہوئی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے، یہ بھی بتا دیتے۔ تو یہ گھٹیا زہریلا کھیل کھیلنے سے آپ
کی جو ہماری نظر ہے عوام کی، جو آپ سے سوال آج پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں لی ہے. اور یہ بھی بتا دیتے وہ 4 لوگ جو اپنا بیان قلم بند کرا چکے ہیں، جو ذاتی ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے، طاہر اقبال صاحب، محمد ارشد، نعمان افضل اور محمد رفیق صاحب، جو کہتے ہیں کہ ہم سے بلینک چیک سائن کر کے لیے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اکاؤنٹس میں آتی ہے، اور وہ چیک نکال لیا جاتا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں. اس کے بارے میں بھی بتا دیتے. آپ کا مطلب ہے کہ شہداء کے خلاف کیا یوں زہریلا کھیل کھیل کر آپ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹا لیں گے؟ آپ توشہ خانہ سے نظر ہٹا لیں گے، جس پر میں ابھی آتی ہوں. اور اس کے بعد یہ بتا دیتے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 351 کمپنیوں سے جو آپ نے پیسے لیے کہاں خرچ کیے ہیں؟ وہ منصوبہ ملک کی معیشت تباہ ہونے میں خرچ ہوا کیونکہ وہ کمٹمنٹ تھی. وہ منصوبہ کشمیر کا سودا کرنے میں ہوا مکمل. اس فورن فنڈنگ کی جو تکمیل تھی، جو کمٹمنٹ تھی، وہ نوجوان کو بے روزگار کرنے میں خرچ ہوا. وہ ملک کے اندر ڈاکے ڈالنے میں خرچ ہوا. وہ جو فورن فنڈنگ آئی ہوئی تھی ملک کے دفاع کو کمزور کرنے میں خرچ ہوا. اور اس کے بعد وہ ملک کی جو دوست ممالک تھے، فورن پالیسی تھی، ان کو ناراض کرنے میں خرچ ہوا. وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ. اور اب فورن فنڈنگ کا پیسہ پکڑا گیا تو جو آخری ملک کے اندر فساد، فتنہ، انتشار، انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اداروں کے درمیان تقسیم، دفاع کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اسی فورن فنڈنگ کا منصوبہ ہے. اس سے آپ نظر ہٹا سکتے ہیں ان گھٹیا حرکتوں سے، ان گری ہوئی حرکتوں سے. اور اپنے ترجمانوں کو لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں تاکہ فوج میں تقسیم ہو، اور پھر نواز شریف کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تھا. نواز شریف نے اس ملک کو ترقی دی تھی، روزگار دیا تھا ملک کو، نوجوانوں کو سی پیک دیا تھا اس خطے کو. نواز شریف نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا تھا، اس میں دراڑیں نہیں ڈالی تھیں. افواج پاکستان کے اندر میوٹنی کی کالز اور بغاوت کی کالز نہیں دی تھیں. نواز شریف پاکستان کو بنانے والوں میں سے ہے. نواز شریف نے اس ملک کو، نوجوان کو آئین کے اندر رہ کر آئین کی پاسداری اور آئینی سپریمیسی کا بتایا، ووٹ کو عزت دو کا بتایا، اور بتایا اداروں کو کہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر آئین کے مطابق کام کرنا ہے. آپ نے اداروں کو کہا کہ تم نیوٹرل نہیں رہ سکتے کیونکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. ملک کے اندر ماس ٹرانزٹ ہو، ملک کے اندر انفراسٹرکچر ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ملک کی ترقی کو 6% کرنا ہو، ملک کے اندر کرپشن جس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیتا ہے، ملک کو ایٹمی قوت بنانا، ملک کے اندر آئین کی پاسداری اور آئین کی جو پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے اس کو اسٹیبلش کیا نواز شریف نے. اور تم ادارے کو کہتے ہو کہ تمہاری سیاست کے لیے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں، آئین شکنی کریں، کیونکہ تم نے آئین شکنی کی، صدر سے آئین شکنی کروائی، اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، اسپیکر پنجاب سے آئین شکنی کرائی، گورنر پنجاب سے آئین شکنی کرائی، کیونکہ تم آئین شکن ہو. عمران خان صاحب آپ فورن ایجنٹ ہیں. اور یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ملک میں فورن پیسہ آتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام استعمال کر کے، یہ پورا منصوبہ بنتا ہے. اس منصوبے کے تحت، اور آخری اب جب کچھ نہیں، جب چوری پکڑی گئی، ڈاکہ پکڑا گیا، جب سارا کچھ برآمد ہو گیا، تو چور جو ہے وہ ہر روز بیٹھ کر دوسروں کے اوپر الزام لگاتا ہے. 4 سال عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی. نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر، ان کی بیٹیوں کے اوپر، اپوزیشن کی زرداری صاحب کی بہن کے اوپر، تمام اپوزیشن کے اوپر آپ نے جھوٹے کیسز بنائے. نیب کے چیئرمین کو اس کی فلمز دکھا دکھا کر کمپرومائز کیا. طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 22 دن اغوا کر کے رکھا تاکہ وہ نیب چیئرمین کی آپ کو ثبوت اور ایویڈنس دے جو عرضی لے کر گئی تھی ہراسمنٹ کی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور فلمیں دکھا دکھا کر اس کو کمپرومائز کیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، نیشنل کرائم ایجنسی UK تک وہ کیسز بھیجے، منی لانڈرنگ کے، مس یوز آف اتھارٹی کے اور کرپشن کے. ایک دھیلے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکے. اگر نواز شریف نے چوری کی، 4 سال اس چوری کو ثابت کرتے. اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے
کہ اگر نواز شریف صاحب کو چور کہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف اس جھوٹے شخص کے پاس صرف وہ اقامہ نکلا جو بلیک لا ڈکشنری کے تحت وہ قانون بنایا گیا ملک کے اندر. اس بلیک لا ڈکشنری کے قانون کا سہارا لے کر وہ انکم جو انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت منصوبہ اس فورن فنڈنگ کا بن رہا تھا، ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف کی کرنی تھی کیونکہ وہ منصوبہ لانچ ہو رہا تھا ملک کے اوپر جس نے ترقی کیسے ہو سکتی تھی، سی پیک کیسے آ سکتا تھا، ملک کا دفاع کیسے مضبوط ہو سکتا تھا، نواز شریف جو کر رہا تھا، ترقی 6% پہ کیسے جا سکتی تھی، ملک میں امن کیسے آ سکتا تھا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس فورن فنڈنگ کے منصوبے کے خلاف تھا. تو جب 2018 میں وہ منصوبہ مسلط ہوا، اس نے فتنہ پھیلایا، نفرت پھیلائی، نالائکی، نااہلی، چوری، ڈاکہ، کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی. کس کا نام لوں؟ توشہ خانہ. میں نے تو کچھ نہیں کیا توشہ خانہ میں. 2 جھنڈے رکھ کر تم جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتے. اس جھنڈے کی تذلیل ہے جو تمہارے ساتھ پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ تم فورن ایجنٹ ہو. اور توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا؟ توشہ خانہ میں نوجوان ہیں جو یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو سننا چاہیے، پاکستان کی عوام کو سننا چاہیے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا. توشہ خانہ میں جو آپ کو تحائف ملتے ہیں بطور وزیر اعظم، ان کو مس ڈکلیئر کیا، تحائف لے کر ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. جو تحائف لیے، توشہ خانہ کی پالیسی کو 20% سے 50% کیا اور 20% کے اوپر تحائف لیتے رہے. اور تحائف لے کر جو پیسہ ہوتا ہے آپ اس پرسنٹیج 50% دیتے ہیں، تحائف لے کر اس کو بازار میں بیچ کر اس کے بعد خزانے میں پیسے جمع کرائے. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ تحفہ آیا، تحفہ لے لیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو بیچ دیا، اس بیچنے کے بعد وہ جو انکم تھی اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو خزانے میں جمع کرایا 1 سال کے بعد. یہ پہلی دفعہ توشہ خانہ کی تاریخ میں ہوا ہے. 50% اس کی پالیسی تھی، 20% پر لیتے رہے موصوف. ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے جو انکم آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. اور جو تحائف سامنے آ گئے، جو پکڑے گئے، جو انہوں نے بیچ دیے، اس کے علاوہ جو تحائف لیے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ ان کی اصل حقیقت ہے. اور اگر چوری نہیں کی تو رسیدیں دو، چوری نہیں کی تو جواب دو. لیکن چوری تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ ملک کے خلاف پورا منصوبہ امپلیمنٹ کرنے آیا تھا شخص. یہ نوجوان کو بے روزگار کرنے آیا تھا، ملک کو مہنگا کرنے آیا تھا، ملک کے اندر افراتفری، انارکی، فتنہ، فساد پیدا کرنے آیا تھا، وفاق کی اکائیوں کو تقسیم کرنے آیا تھا، ملک کے دفاع کو کمزور کرنے آیا تھا. ملک کے جو دوست ممالک تھے، چائنا، میں نام لوں جتنے وہ کم ہیں، جتنے مشکل وقت میں دوستوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ان سب کو ناراض کرنے آیا تھا. کیونکہ یہ منصوبہ فورن فنڈنگ پہ بیس تھا. یہ منصوبہ فورن ایجنٹ کا تھا جس کا نام عمران خان ہے. اور آج پسینوں میں آ کر تم اپنے خوف کو چھپا نہیں سکتے. جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں، وہ سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. اور نواز شریف کے ساتھ تمہارے پاس 4 سال تھے عمران خان، اب تم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. تم نواز شریف، شہباز شریف، نیشنل کرائم ایجنسی میں تم شہباز شریف کے خلاف گئے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، ایک دھیلے کی مس اپروپریشن آف فنڈ ثابت نہیں ہوا، ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی، ایک دھیلے کی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. تم 4 سال اختیارات کو بھی ناجائز استعمال کرتے رہے، منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے، کرپشن بھی کرتے رہے، فورن فنڈنگ بھی منگواتے رہے، ملک کو کمزور، بھوکا، نوجوان کو بے روزگار کرتے رہے. وہ تمام الزامات جو جب تم دوسروں پہ لگاتے رہے، اس کے مجرم آپ خود ہیں عمران خان صاحب. اس لیے یہ بات اب اس طرح نہیں بنے گی. آج پاکستان تحریک انصاف کو اس فورن فنڈنگ کے بعد لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. شہداء، جو جماعت، جو چیئرمین شہداء کی شہادتوں کے اوپر زہریلا کھیل کھیلے اور اپنے ٹرولز کو گئے، جو پکڑے گئے، جنہوں نے یہ کہا، جن کے والدین نے معافی مانگی، سعودی عربیہ میں مسجد نبوی کو استعمال کیا، وہاں نعرے لگوائے، انسائٹ کیا، اکسایا، فساد، فتنہ، نفرت پھیلائی، آج ان لوگوں کو 10 سال سزا ہو گئی ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کے اکسانے کے اوپر وہ بیچارے آج جیلوں میں اور 10 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں.
مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرولز کو انہوں نے استعمال کر کے شہدا کے خلاف ان گریوڈ فیملیز کے جذبات کے ساتھ کھیلا، یہ زہریلا کھیل کھیلا، صرف اس لیے کہ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹ جائے. یہ تماشا مت کرو، ملک کے ساتھ یہ کھیل مت کھیلو، اس خطرناک کھیل میں ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ فورن فنڈنگ جو تم لیتے رہے ہو، جو کمٹمنٹس پوری کرتے رہے ہو، جو ملک کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے ہو، جس کے اثرات آج پاکستان کے اندر ہر گلی کے اندر ہیں. ملک کی ریاست کے اداروں کو آپس میں تقسیم کرو، ملک کی ریاست کے اداروں کے اندر میوٹنی کی کالز دو، بغاوت کی کالز دو، اپنے ٹرانسکرپٹ پڑھاؤ لوگوں سے. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اپنی کرسی کو استعمال کرتے رہے جب اس کرسی پر مسلط تھے، اور جس وقت وہ اقتدار اور وہ کرسی چلی گئی تو اس ہوس کے اندر ملک کو آگ لگا رہے ہو. نوجوان گمراہ ہونے والے لوگ نہیں، بچے نہیں ہیں. وہ عقل رکھتے ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ ہوا کیا، تم نے ملک کے ساتھ کیا کیا. اور آج تم دو جھنڈے رکھ کر روز تقریر کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں جو دوسروں پہ چوری کا الزام لگاتے تو بنانے تھے کیسز، دینے تھے عدالتوں میں ثبوت. شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا تم نے. کدھر تھا وہ سارا الزام اور سارے جو تم نے 56 والیوم، کبھی 55 والیوم، کبھی 60 والیوم. آپ کو شرم آنی چاہیے. اب آپ نہ کسی پہ چور کا الزام لگا سکتے ہیں کیونکہ پوری ریاستی طاقت کو استعمال کر کے طیبہ گل کو اغوا کر کے نیب چیئرمین کو کمپرومائز کر کے، کیونکہ ایف آئی اے کے ڈی جی نے تمہاری بات نہیں مانی تھی، آپ نے لوگوں پر کیسز بنوائے، ان کو جیلوں میں ڈالا. آج تمہارے ایفیڈیوٹ سچے ہیں. اور مریم نواز کی جو ٹرسٹ ڈیل اپنے بھائی کے ساتھ تھی اس کے اوپر اس کو جیل کرا دی، سزائے موت کی چکی میں رکھوایا، 2 دفعہ پکڑ لیا، ہتھکڑیاں لگائیں. اور آپ کہتے ہو کہ آپ سے سوال نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی جماعت ہے، پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے، پاکستان کے نوجوان کو روزگار دینے والی جماعت ہے، اور واحد پاکستان کی تاریخ میں وہ وزیر اعظم ہے، پارٹی کا سربراہ ہے جس نے 40 سال کا حساب دیا، اپنے مرحوم والد کا حساب دیا ہے، اور ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اقامے کے اوپر اس کو نکالا گیا. کسی ملک کی تاریخ میں کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نیب میں جا کر حساب نہیں دیا. اس کا نام نواز شریف ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی کرپشن اس نے نہیں کی، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پتا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا پینما کی انویسٹیگیشن کے اوپر. آپ کی طرح نہیں تھے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ملک کو آگ لگانے کی بات کرو، میوٹنی کی کالز دو، بغاوت کی کالز دو، شہداء کے شہیدوں کے ساتھ زہریلا کھیل کھیلو اپنے ٹرولز کے ذریعے. اس لیے اپنے منہ پر نواز شریف کا نام نہ لو، تمہارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نواز شریف اس ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا، اور جب اس ملک میں آیا آج 75 سال ہو رہے ہیں. اس 75 سال میں صرف دیکھیں، اس بات کو دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف آیا ملک کو کیا تحفے دیے. ایٹمی قوت سے لے کر موٹر وے سے لے کر ماس ٹرانزٹ سے لے کر ڈیولپمنٹ سے لے کر سی پیک سے لے کر دفاع سے لے کر کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردی کی جنگ اور امن ملک میں ڈالنے تک لے کر. یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں. نوجوانوں کو پتہ ہے کہ آج جو وہ 4G استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف کا دیا ہوا تحفہ ہے اس نوجوانوں کے لیے. یہ تختیاں لگاتے رہے، کبھی نواز شریف کے ہیلتھ پروگرام پہ تختی لگائی، کبھی نواز شریف کے یوتھ پروگرام پہ تختی لگائی، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام بنا کر تختی لگائی. کہ تختیاں بھی نواز شریف کے منصوبوں پر لگاتے رہے. پنجاب کے اندر کیوں شہباز شریف کو اریسٹ کیا تھا؟ کیونکہ فرا گوگی کو چیف منسٹر بنانا تھا. بشرا بی بی نے جو ارسلان صاحب کو کہتی ہیں کہ شہداء کے خلاف کیمپین چلاؤ، اس لیے شہباز شریف کو 2 دفعہ کیا تھا. کیونکہ شہباز شریف اگر باہر ہوتا تو تمہاری نالائکی کیسے اور تمہاری کرپشن اور تمہارا جھوٹ اور تمہارا ڈاکہ کیسے چھپ سکتا. لیکن اب پاکستان کی عوام کے سامنے سب کچھ آ گیا کہ کون اس ملک کو کی خدمت کرنے والے ہیں، کون اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، پارلیمان کی پاسداری چاہتے ہیں، اور کون اس ملک کے اندر آگ لگانے والے ہیں اس فورن ایجنٹ اور اس فورن فنڈنگ کے ذریعے جو آج ملک کے اندر یہ فتنہ، فساد، انتشار اور نفرت برپا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ نوجوان ان کی اصلیت اور اصل چہرہ جان چکے ہیں، اور اسی لیے روتے ہیں روز رات کو بیٹھ کے. تو آپ چیخیں، روئیں یا پٹیں،
آپ فورن ایجنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، افسوس ہوتا ہے مجھے سیاسی جماعت کے بارے میں یہ بات کہنے پہ، لیکن اس کا ذمہ دار بھی عمران خان نے جماعت کی ساکھ کو بھی کمزور کیا، ملک کی ساکھ کو بھی کمزور کیا، اور ملک کے دفاع کے اندر یہ دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ تماشا ختم ہو چکا ہے۔ جی کوئی سوال؟ دیکھیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ ایونٹ میں تھی، اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتہ، میں انفارمیشن لے کر اس پہ بہتر طریقے سے رسپونڈ کر سکتی ہوں، لیکن جو اس تحقیقات کے اندر ثبوت دے رہے ہیں وہ شہباز گل صاحب خود دے رہے ہیں اپنے بیانات کے اندر، وہ سب کچھ خود بتا رہے ہیں، اور یہ جیسے جیسے چیزیں آ رہی ہیں میں اس سے زیادہ تفصیل جانتی نہیں ہوں ابھی تک، کیونکہ میں ایک ایونٹ میں صبح سے تھی، ابھی میں جا کر اس کے اوپر تفصیل لے کر میں اس کو رسپونڈ کر سکتی ہوں۔ جی نواز سوری شہباز، کیا کہا آپ نے وزیر اعظم صاحب کا؟ جی ہر روز کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو کہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں اٹھا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، ٹماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں میں ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ شہباز شریف صاحب وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں جو سوتے نہیں، اور دن رات ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس ملک کے عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ ہر روز معیشت کے اوپر اجلاس ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈالر پرائس جو پیرٹی ہے روپی اور ڈالر کی وہ کس طرح کم ہو رہی ہے، اور پاکستانی روپے کو کس طرح تقویت مل رہی ہے، کیونکہ جو معاشی پالیسیز ہیں وہ اپنی صحیح سمت کے اوپر جا رہی ہیں، صحیح ڈائریکشن کے اوپر جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو وعدے عوام کو ریلیف دینے کے، مہنگائی کم کرنے کے، ترقی کو زیادہ کرنے کے، ایکسپورٹس کو، ایگریکلچر کو، آئی ٹی کو، جو وعدہ اس بجٹ میں ہوا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام بالخصوص نوجوانوں کو ملے گا۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی۔